بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہی شادی کی رات گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ابا نے اس کا جہیز اوپر والے کمرے میں پھینک دیا اور اسے تالا لگا کر بولے، اس کمرے کو کبھی کسی نے کھولا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ تب ہی سب سہم گئے اور کئی سالوں تک اس کمرے کے پاس کوئی نہیں گیا۔ ایک رات ابا کو اس کمرے میں دودھ کا گلاس لے کر جاتے دیکھا گیا تو چپکے سے ان کا پیچھا کیا اور جیسے ہی اندر جھانکا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام لائبہ ہے اور میں چکوال میں رہتی ہوں۔ میری زندگی بہت عجیب گزری تھی۔ مجھے کسی کی ہوئی غلطی کا قرض چکانا پڑا تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور پھر ایک چھوٹا سا بھائی۔ بڑی بہن بہت حسین اور سلجھی ہوئی تھی اور سمجھدار بھی تھی۔ ابو کی آنکھوں کا تارا تھی وہ۔ مجھے بھی اپنی بہن شازیہ سے بڑی محبت تھی، اس لیے اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ وہ آٹا گوندتی تو میں بھی ضد کرتی کہ مجھے بھی آٹا گوندنا ہے۔ وہ کھانا بناتی اور ابو اس کے پکے کھانے کی تعریف کرتے تو پھر مجھے بھی ہر حال میں کھانا پکانا ہوتا تھا۔ شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے اکثر سنا تھا اسے کہا کرتے تھے کہ تم نے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، کیونکہ تم سے چھوٹے بہن بھائی تمہاری تقلید کرتے ہیں، تمہارے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ پھر ہمیں بھی تو یہ وہم و گمان تھا آپ ہی کبھی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتی، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ سب تو ہمارا وہم تھا۔ آپ ہی تو انسان تھی نا۔ پھر انسان کی خصلت میں تو بدی اور نیکی دونوں شامل ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میری بہن بہت ہی حسین تھی۔ اس نے FA کے امتحان دے دیے تو ہر طرف سے اس کے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے رشتہ داروں نے آپس میں ضد ٹھان لی ہو کہ لائبہ کو تو ہم ہی اپنی بہو بنائیں گے۔ ایسے وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں روز ہمارے گھر کے چکر کاٹنے لگے تھے۔ ابو نے سوچا کہ اگر میں نے ایک گھر میں اپنی بیٹی دی تو دوسرے گھر والے بلا وجہ مجھ سے بدگمان ہو جائیں گے۔ اس لیے ابو نے فیصلہ کیا کہ آپ ہی کی شادی ہم خاندان میں نہیں، خاندان سے باہر کر دیتے ہیں۔ تب شاید ابو کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ آپ ہی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ انہیں اپنے پاس بٹھا کے ان سے ان کے دل کی بات تو پتہ کرنے کی کوشش کرتے، ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک دفعہ تو پوچھ لیتے کہ بیٹی، تم نے بھی تو اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچا ہوگا، مجھے بتاؤ، اگر دل میں کچھ ہے، مجھ سے شرم آتی ہے تو اپنی ماں کو رازداں بنا لو۔ مگر ابو نے اس معاملے میں گھر کے کسی فرد کی مرضی منشا جاننے کی رتی برابر بھی کوشش نہیں کی تھی۔ انہوں نے باہر سے ہی کسی سے بات چیت کر کے آپ ہی کا رشتہ طے کر لیا تھا۔ بات مردوں ہی مردوں کے درمیان طے پا گئی تھی۔ ایک روز ابو نے آ کر امی سے کہا کہ میں نے لائبہ کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ بہت اچھے لوگ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، امیر کبیر بھی ہیں، ہماری بچی کو بہت خوش رکھیں گے، ہماری بچی وہاں راج کرے گی۔ امی حیران رہ گئی تھی۔ صرف امی کی نہیں بلکہ ہم پر بھی بجلیاں گر پڑی تھی۔ ہم تینوں بہن بھائی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ خیر، امی کہنے لگی، رفیق، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹیوں کے رشتے ایسے طے نہیں کیے جاتے۔ پہلے لڑکے والے آ کر لڑکی کو دیکھتے ہیں، ان کی بات چیت کے انداز سے لڑکی والوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آخر بیٹی کا رشتہ لے کر آنے والے لوگ کس قسم کی خصلت کے مالک ہیں۔ پھر ہم نے جا کر گھر بار بھی تو دیکھنا تھا۔ مجھے تو بہت حیرت ہے، آپ نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کر لیا اور مجھ سے مشورہ کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ اب وہ کہنے لگے، عورتیں کم عقل ہوتی ہیں۔ جس دور اندیشی سے ہم مرد کام لیتے ہیں تم لوگ کبھی بھی نہیں لے سکتی۔ اچھا چلو، تمہاری تسلی کے لیے میں لڑکے والوں کو گھر پر دعوت دوں گا، پھر تم ان سے مل لینا۔ امی کی پھر آواز نہیں آئی تھی۔ شاید وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ یہی حالت آپ ہی کی بھی تھی۔ وہ کہنے لگی، لائبہ، میرے ساتھ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ ان کے دل کی تسلی کے لیے میں بولی، آپ ہی، ہونا کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ پیلے ہونے جا رہے ہیں، پھر گھر میں شہنائیاں بجیں گی۔ آپ ہی سوچ میں پڑ چکی تھی۔ اگلی صبح امی ہم بہنوں کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، آج اچھے سے تیار ہو جانا، تمہیں دیکھنے کے لیے لڑکے والے آئیں گے۔ آپ ہی شکوہ کرنے سے خود کو روک نہیں پائی تھی۔ وہ کہنے لگی، امی، مجھے ابو سے اس قسم کے فیصلے کی امید نہیں تھی۔ تب امی چونک گئی تھی۔ انہوں نے لائبہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، میری بچی، مجھے بتاؤ، اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو یا کسی نے تم سے شادی کا وعدہ کر رکھا ہو، میں تمہیں اس بات کی یقین دہانی کرواتی ہوں کہ اگر تمہاری پسند مناسب ہوئی تو میں تمہاری شادی وہیں پر کرواؤں گی جہاں تم کہو گی۔ آپ ہی نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی میرے دل کو بہت عجیب سے وسوسوں نے گھیر لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ شادی میرے لیے خوشیاں لے کر نہیں آئے گی، بلکہ میرا مقدر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ امی تو آپ ہی کی بات سن کر تڑپ ہی گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کچھ شرم ہے تم میں؟
ایسی بات کرنے سے پہلے یہ بھی نہ سوچا کہ ماں کے دل پر کیا گزرے گی۔ امی نے جلدی سے آپی کا صدقہ دیا تھا۔ پھر وہ لوگ آپی کو دیکھنے آ گئے تھے۔ ایک بہت بوڑھی عورت آئی تھی اور ایک جوان سی لڑکی۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکے کی والدہ تو کومے میں ہے، اس لیے دادی اور بہن ہی آئی ہیں۔ امی آپی کو اپنے ساتھ لے گئی تو لڑکے کی دادی نے خوب پیار کیا تھا۔ امی لائبہ آپی کو اپنے ساتھ لے گئی تھی تو لڑکے کی دادی نے خوب پیار کیا تھا آپی سے۔ وہ لڑکی بھی اچھی لگتی تھی۔ اس نے تو ابھی سے آپی کو بھابھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جاتے ہوئے لڑکے کی دادی آپی کے ہاتھ پر پیسے رکھ گئی تھی اور جو بہن تھی وہ سب سے نظر بچا کر آپی کے ہاتھ پر لڑکے کی تصویر رکھ گئی تھی۔ اس لڑکے کا نام محسن تھا۔ مہمانوں کے جاتے ہی میں نے آپی کے ہاتھ سے لڑکے کی تصویر اچک لی تھی۔ ماشاءاللہ وہ تو بہت ہی خوبصورت نکلا تھا۔ آپی بھی اس کی تصویر دیکھ کر شرما گئی تھی، جبکہ امی نے بھی تسلی کا اظہار کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ لڑکے کی دادی اور بہن دونوں ہی بہت سیدھی سادی سی تھی۔ محسن سے تو تم لوگوں کے ابو مل چکے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ لڑکا بھی بہت نیک اور سلجھا ہوا ہے۔ سچ کہوں تو میرے دل کو بڑی ڈھارس مل گئی ہے، میرے دل کو بڑی تسلی ہو گئی ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ آپی بھی شرمائی سی تھی، ان کے گال لال ہونے لگے تھے۔ وہ بولی امی مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر تو ہمارے گھر میں جیسے خوشیوں کا ڈیرا ہی ہو گیا تھا۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ خوشیاں بہت عارضی ثابت ہوں گی، بلکہ خوشیاں تو نہ ختم ہونے والے دکھوں اور پچھتاووں کا دروازہ کھول جائیں گی۔ سب کچھ بہت اچھے سے انجام پا رہا تھا، کچھ بھی تو گڑبڑ نہیں تھی۔ آپی بھی خوشی خوشی ہر چیز میں حصہ لے رہی تھی۔ وہ اپنے جہیز کے جوڑے خود شاپروں میں ڈال کے ہینگ کر رہی تھی۔ اپنے جوتے بھی تو خود انہوں نے ہی پسند کیے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے بارات کے لیے پارلر بھی اپنی مرضی کا منتخب کیا تھا۔ سب کچھ اچھا بھلا تھا۔ کسی کے ذہنوں گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپی دل ہی دل میں کیا ٹھان کر بیٹھی ہیں۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ میں نے تو ہفتہ بھر پہلے ہی ڈھولکی کا انتظام کر لیا تھا۔ امی نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ لڑکیوں کی شادیوں کے اتنے دن ڈھولکی نہیں رکھی جاتی، مگر میں کہاں ماننے والی تھی۔ ڈھولکی کی ساری تقریب آپی بہت انجوائے کرتی تھی، بلکہ اپنی فرمائش پر ہم سے گانے بھی گوایا کرتی تھی۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ اگر شرم و حیا آڑے نہ آ جاتی تو وہ خود بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر گانے لگتی۔ خیر وقت گزر گیا اور آپی کی بارات کا دن آ گیا تھا۔ آپی بہت مہنگے پارلر سے تیار ہو کر آ گئی تھی۔ انہوں نے اپنا پسندیدہ عروسی لباس پہنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بارات بھی آ گئی تھی۔ میں نے دولہے کو دیکھا تو مارے حیرت کے میری باتیں ہی کھل گئی تھی۔ وہ تو بہت ہی حسین تھا۔ میں نے سوچا جا کر آپی کو بتاتی ہوں کہ آپ کی قسمت میں تو شہزادہ لکھا گیا ہے۔ میں جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی تو وہاں آپی نہیں تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ ابھی تو میں آپی کو یہیں پر چھوڑ کر گئی تھی، پھر وہ کہاں چلی گئی؟ میں ان کی تلاش میں امی کے کمرے میں گئی تو وہ بھی خالی پڑا تھا۔ میری فکر بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں جلدی سے باہر آئی اور امی کو تلاش کرنے لگی۔ وہ مہمانوں کی خاطر مدارت میں لگی ہوئی تھی۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر کونے میں لے گئی۔ میں بولی امی آپی کہاں ہے؟ امی کہنے لگی اپنے کمرے میں ہوگی۔ میں بولی وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے اور آپ کے کمرے میں بھی نہیں ہے۔ امی نے سر جھٹک دیا اور بولی یہیں کہیں ہوگی، پیچھے ہٹو، مجھے سب مہمانوں سے ملنے دو۔ وہ اس انداز میں بات کر رہی تھی کہ انہیں کسی چیز کی غلط ہونے کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ تب میں نے امی کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تھا۔ میں بولی امی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تب امی چونک گئی تھی۔ وہ بولی آؤ تمہاری گھبراہٹ تو میں دور کروں۔ امی میرے ساتھ آ گئی۔ ہم آپی کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں اور دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں تلاش کرتے رہے، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اب تو امی کے چہرے کی بھی رنگت اڑ گئی۔ تب نکاح کا شور اٹھا۔ ابو کمرے میں آئے۔ ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ شاید ان کے دل پر بھی الہام اتر آیا تھا کہ ان کی چہیتی بیٹی ان کی عزت کو تار تار کر گئی ہے۔ ابو کہنے لگے بس کہو مولوی صاحب آگے ہیں۔ امی روتے ہوئے بولی رفیق نہیں مل رہی۔ ابو نے امی کی جانب بڑی حیرت سے دیکھا تھا، پھر کہنے لگے کیا مطلب وہ نہیں مل رہی؟ یہیں کہیں ہوگی۔ امی روتے ہوئے بولی میں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا ہے۔ ابو تو دل پر ہاتھ رکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ وہ بولے ختیجہ اب میری عزت خاک میں مل جائے گی، کوئی مجھے اس رسوائی سے بچا نہیں سکتا۔ تم ہی کہو اب میں کیا کروں؟ لوگوں کا سامنا کیسے کروں؟ کیسے جا کر براتیوں سے کہوں کہ تم لوگ خالی لوٹ جاؤ، کیونکہ میری بیٹی نے تو میری عزت نیلام کر دی ہے۔ امی بھی روئے چلی جا رہی تھی۔ پھر وہ بولی رفیق آپ بستر پر لیٹ جائے، میں جا کر بہانہ بنا دیتی ہوں کہ میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ایسے میں اب اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر سکتے۔ ابو بولے ختیجہ تم میں اتنا حوصلہ ہے؟ امی نے اپنے آنسو پہنچے اور کہنے لگی آپ کی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تب ابو پھنکار کر بولے کاش تم نے بچیوں کی اچھی تربیت کر لی ہوتی۔ امی نے جا کر سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ میرے شوہر کو دل کا دورہ پڑا ہے، ایسے ہم اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر سکتے۔ برائے مہربانی آج آپ بارات واپس لے جائے، پھر کسی روز اپنی امانت کو سادگی سے نکاح کر کے لے جائے۔ ہر جانب سرگوشیاں ہونے لگی تھی۔
अम्मी ने तो आकर खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लोग तरह तरह के सवालात कर रहे थे जिनका जवाब हमारे पास नहीं था, इसलिए हम सब एक ही कमरे में इकट्ठे होके बैठे थे। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था आपी के हाथों हमें इस कदर जलालत बर्दाश्त करना पड़ेगी। फिर रात बड़ी देर के बाद हमारा घर खाली हुआ था। लोग इस इंतजार में बैठे थे कि उन्हें कोई ना कोई चटपटी खबर मिली जाए। हमारी रात तो यूं ही आंखों ही आंखों में कटी थी। सुबह हुई तो अब्बू ने घर में एक हंगामा बर्पा कर दिया था। वो तन तन आपी का जहेज उठा उठाकर छत वाले कमरे में फेंके जा रहे थे। वो कमरा जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। भाई आगे बढ़ा और बोला, अब्बू आपकी मदद कर दूं? अब्बू कहने लगे, मेरे नजदीक कोई भी ना आए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी कहने लगी, रफीक आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बच्चा आपकी मदद कर देगा। अब्बू बोले, तुम तो बात ही मत करो खतीजा, तुम्हें मेरा इतना ख्याल होता तो अपनी बेटियों को लगाम डाल कर रखती। अम्मी बेचारी भी शर्मिंदा सी हुई जाती थी। अब्बू ने सारा सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया और फिर उसको ताला लगा दिया। अब्बू कहने लगे, आज के बाद अगर कोई इधर जाने की कोशिश करेगा तो वो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। उस रोज के बाद हमारे घर में अजीब सी सूरत हाल थी। हर फर्द एक दूसरे से नजरें चुराने पर मजबूर था। अब्बू भी हम सबसे छुप छुप कर रोते थे। आपी के जाने के बाद सबने बहुत तंगी काटी थी, मगर सबसे ज्यादा मुश्किल हालात मुझे देखने पड़े थे, क्योंकि अब्बू ने मेरा छत पर जाना भी बंद कर दिया था। वो जब भी मुझे देखते तो तंज करना शुरू कर देते कि ये भी अपनी बहन की तरह मेरा नाम डुबोकर चली जाएगी, ये भी अपनी बहन की तरह मुझे जलील करेगी। इस आने के 2 हफ्ते बाद अब्बू में इतनी हिम्मत हुई थी कि वो अपनी दुकान खोल ले, पर वो ज्यादा देर अब दुकान भी नहीं चलाते थे। बहुत जल्दी घर वापस आ जाया करते, फिर आते ही वो छत पर चले जाया करते। जब वो नीचे आते तो बहुत थके थके से होते, आंखें सुरख सी होती, उनके पूरे वजूद से ऐसे महसूस होता जैसे वो हार रहे हों। अम्मी कहती थी कि तुम्हारे अब्बू हम सबसे छुप छुप कर छत पर जाकर होते हैं। हमें तो ये लगा था कि अब्बी की शादी का ये किस्सा खत्म हो गया होगा, मगर 1 महीने के बाद लड़के वालों की जानिब से हमें फोन आ गया था। मोहसन की दादी कह रही थी कि हमने इतना अरसा आपसे राब्ता इसलिए नहीं किया क्योंकि हम नाराज थे। भला ये भी कोई बात हुई? बारात को आप लोगों ने वापस कर दिया, मगर अब ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा कि आपकी भी कोई मजबूरी होगी। ये भी हो सकता है कि आपकी बड़ी बेटी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया हो और आपने फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए रफीक बेटे की बीमारी का बहाना बना लिया हो। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें इस पर भी कोई एतराज नहीं है। आप रफीक बेटे से मशवरा कर ले, अगर आप मुनासिब समझे तो अपनी छोटी बेटी मोहसन के लिए दे दे, क्योंकि हमने बहुत से घरों में रिश्ता ढूंढा है मगर हर जगह मिलावट ही मिली है। आपका घराना हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हमारी रिश्तेदारी आपसे हो जाए। अम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं रफीक से मशवरा करूंगी। अम्मी ने फोन बंद कर दिया। तुम कहो, तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? मैंने कंधे उचका दी और बोली, अम्मी आप ही के जाने के बाद अबू ने जिस तरह से मेरा जीना दोबर किया हुआ है, वो मुझे नफरत की निगाह से देखते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि दिन से रात ना हो, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ और कभी लौटकर आपके घर वापस ना हो। अम्मी मेरे गले लगकर रोने लगी। वो बोली, बेटी बस हमारे नसीब ही ऐसे हैं, किसी के किए की सजा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और आज तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, तुम्हारे नसीब बदल जाए, मगर मैं क्या करूँ, मैं तो खुद मजबूर हूँ। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे ही उनकी हिम्मत बंधाना पड़ी थी। मैं बोली, अम्मी आप खफा मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि अब्बू की वापसी का वक्त हो गया था। आज मेरा दिल अजीब ही तरह से धड़क रहा था क्योंकि मेरी किस्मत का फैसला होना था। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की में आकर बैठ गई। अब्बू घर में दाखिल हुए तो उन्होंने हर जानिब जायजा लेना शुरू कर दिया। सेन को खाली पाकर वो दबे कदमों से किचन में चले गए थे। मुझे उनके अंदाज पर हैरत हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद वो किचन से वापस आए तो उनके हाथ में मुझे दूध का गिलास नजर आया था। उनका अंदाज वैसे का वैसा ही था। वो इधर उधर देख रहे थे जैसे वो ये काम बड़ी राजदारी से कर रहे हैं। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। एक मर्द अपने घर के किचन से 1 गिलास तो क्या, जितना चाहे दूध ले सकता है। फिर अब्बू वो गिलास पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगे और छत पर चले गए। मैं हक्का बक्का बैठी रह गई। ये सब जो अभी मेरी नजरों ने देखा था, ये क्या था? ये बात बहुत आम सी थी, मगर अब्बू के खुफिया अंदाज ने उसे खास बना दिया था। फिर मुझे इस बात की भी फिक्र हुई कि अम्मी अब्बू के आने के बाद कमरे से क्यों नहीं निकली, क्योंकि अब्बू जैसे ही बाहर से आते थे, अम्मी सब कुछ छाड़कर अब्बू के पास आ जाया करती थी। उनसे खाने का पूछती, फिर ताज़ा फुल्की बनाकर देती। मैं दबे कदमों से अम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वो तो सो रही हैं। खैर, अब्बू 1 घंटे के बाद छत से उतर आए थे। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। आज जिंदगी में पहली दफ़ा मुझे अपना बाप कुछ मशकूक सा लगा था। क्यों? इस क्यों का जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं था। फिर अम्मी भी नींद से बेदार हो गई थी
تو ابو کے لیے کھانا بنانے لگی تھی۔ امی نے کھانا بنا کر ابو کے سامنے رکھ دیا اور ان کے پاس ہی چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، رفیق، آج محسن کی دادی کا فون آیا تھا۔ ابو لقمہ منہ میں ڈالنے ہی لگے تھے مگر ان کا ہاتھ وہیں پر رک گیا۔ وہ بولے، کیا کہہ رہی تھی وہ؟ ابو کے چہرے پر اس وقت بہت زیادہ بے چینی تھی۔ میں یہ سب اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ امی بولی، وہ کہنے لگے کہ اگر آپ اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ہمیں نہیں دے سکتے تو چھوٹی کا دے دے۔ ابو نے اسی وقت کھانا اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ وہ غصے سے داڑ کر بولے، ان سے کہنا تھا کہ میری بیٹی کے نصیب ابھی اتنے خراب نہیں ہوئے کہ تم جیسے بے غیرت لوگوں کو رشتہ دے دیں۔ جہاں میں چونکی تھی وہیں امی بھی دھگ رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، رفیق، آپ کس بات کا کیا مطلب؟ کیا وہ لوگ اچھے نہیں ہیں؟ ابو نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگے، آج کے بعد ان کا فون آئے بھی تو مت اٹھانا۔ تب امی بھی غصے سے بولی، آپ کو تو اپنی عقل پر بہت یقین تھا۔ آپ کے خیال میں تو عورتیں کم عقل ہوتی ہیں نا؟ پھر آپ سے اتنی بڑی چونک کیسے ہو گئی تھی؟ اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ آپ ایسے لوگوں میں دے دیتے جو برے تھے۔ ابو ادھر ادھر دروازے کو لاتے مارتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ امی پھوٹ پھوٹ کر زار و قطار ہونے لگی تھی۔ وہ بولی، لائبہ، تم نے میری زندگی خراب کر دی۔ میں تمہیں کیا کہوں اب؟ میں بھی عجیب سی ذہنی تناؤ سے گزر رہی تھی۔ اب میں لاشعوری طور پر ابو کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے لگی تھی۔ وہ بہت عجیب سے ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ میرے ابو ہوں۔ وہ تو کوئی بہت ہی شفاق سے انسان لگتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کے اعمال ان کے چہروں سے جھلکنے لگتے تھے۔ ابو کے اعمال بھی ان کے چہرے سے جھلکنے لگے تھے۔ ان کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا کہ دیکھ کر ہی ڈر لگنے لگتا تھا۔ اس لیے میں تو ان سے چپ چپ کر ہی رہتی تھی۔ وہ جتنی دیر گھر میں ہوتے میں اپنے کمرے سے کبھی نہ نکلتی، جبکہ امی تو اب ہر وقت گنودگی میں ڈوبی رہتی تھی۔ بھائی تو اسکول سے ٹیوشن اور پھر ٹیوشن سے قرآن پڑھنے چلا جاتا تھا۔ وہ رات دیر گئے تک گھر لوٹتا تھا۔ ایسا لگتا جیسے وہ بھی گھر کے ماحول سے فرار ہونا چاہتا ہو۔ اب میں نے اکثر ابو کو چھت پر دودھ لے جاتے دیکھا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ دودھ کا گلاس اوپر کیوں لے کر جاتے ہیں۔ میں اب ہر وقت ذہنی پریشانی کا شکار رہتی تھی۔ اس وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ میں سارا دن کو یاد کرنے لگتی۔ آپی میری ہمدرد دوست تھی، کاش وہ اتنا غلط قدم نہ اٹھاتی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ آس پاس سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ گئی۔ تب مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ کوئی ہمارے صحن میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا۔ میں چونک گئی تھی۔ ابو کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت بے چین ہو۔ مجھے آج ان پر رحم آنے لگا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کاش ابو نے ہم دونوں کے درمیان اس قدر فاصلہ نہ بڑھایا ہوتا تو میں ان کے پاس چلے جاتی، ان کا دکھ بانٹ لیتی۔ تھوڑی دیر بعد ابو ایسے ہی صحن میں چہل قدمی کرتے رہے۔ پھر وہ کچن کی جانب بڑھ گئے۔ میرے دل پر دھماکہ سا پڑا۔ کیا میرے باپ کو بھوک لگی تھی؟ تھوڑی دیر کچن میں برتنوں کی آواز ہوتی رہی اور پھر وہ باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ ان کے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ تمام زینے عبور کر کے چھت پر چلے گئے تھے، جبکہ میں سکتے کی سی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ابو کیا کرنے جا رہے تھے؟ وہ چھت پر کبھی دودھ تو کبھی کھانا لے کر کیوں جاتے تھے؟ اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے باپ کا راز پتہ کر کے ہی رہوں گی۔ مجھے ڈر تو بہت لگ رہا تھا مگر آج ہمت کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میں بھی قدم قدم بڑھتی چھت پر پہنچ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے مزید حیرت ہونے لگی تھی کہ وہ کمرہ جہاں ابو نے آپی کا جہیز رکھا تھا وہ کھلا ہوا تھا اور اس سے روشنی آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھتی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے میں چھپ کر اندر کا سارا منظر دیکھنے لگی تھی۔ اندر تو آپی بیٹھی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ ابو لقمہ بنا بنا کر آپی کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ دونوں چپ تھے مگر ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر بڑی دیر بعد ابو بولے، تم میری بیٹی نہیں ہو۔ آپی پھٹ پڑی۔ وہ کہنے لگی، اسی بات کی سزا مجھے مل رہی ہے نا کہ میں آپ کی اولاد نہیں ہوں۔ آپ یہ گنونی حرکت کبھی نازیہ کے ساتھ کر سکتے تھے؟ ابو جلدی سے بولے، لائبہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں مگر تم جانتی ہو میں یہ سب نازیہ کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپی رونے لگی تھی۔ وہ بولی، مجھے وجہ معلوم کرنی ہے، آپ نے مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ابو بولے، تو پھر سنو، آج میرے پاس بہت وقت ہے۔ ختیجہ کو تو میں اب ویسے بھی کھانے میں نیند کی دوا ملا کر دیتا ہوں، وہ تو سارا دن اور رات بے ست سوئی رہتی ہے، مگر یہ جو نازیہ ہے نا، اس کی وجہ سے کبھی میں چھت پر زیادہ دیر نہیں رک سکا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ رات کے اس پہر سبھی سو رہے ہیں، اس لیے میں آج تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، ایک میں اور ایک مجھ سے بڑی بہن۔ وہ مجھ سے پورے 6 سال بڑی تھی، اس لیے ان کی شادی مجھ سے پہلے کر دی گئی تھی۔ آپی کی شادی کے بعد ہمارے گھر میں بہت خاموشی چھا گئی تھی، اس لیے میرے والدین نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ میری شادی کر دیں گے۔ انہوں نے میرے لیے ختیجہ کو پسند کر لیا
اور ہمارا رشتہ طے پا گیا۔ مگر انہی دنوں میں ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ آپ ہی بیوہ ہو کر گھر واپس آ چکی تھی۔ آپ ہی تنہا نہیں آئی تھی، بلکہ ان کی گود میں 3 مہینے کی بچی بھی تھی۔ آپ ہی اتنی غمزدہ سی رہتی تھی کہ انہیں نہ اپنی ہوش تھی اور نہ ہی بچی کی۔ میری والدہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، وہ اس چھوٹی بچی کو سنبھال نہیں سکتی تھی، اس لیے امی نے میری شادی بڑی جلدی میں کر دی۔ شادی کی رات امی نے وہ بچی میری گود میں ڈال دی اور کہنے لگی یہ بچی اب تمہاری اور ختیجہ کی ہے۔ امی کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ تب وقت بھی اور طرح کا تھا، انکار کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، اس لیے میں اس بچی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور میں نے منہ دکھائی کے تحفے میں اپنی بیوی کو وہ بچی تھما دی تھی۔ تم جانتی ہو کیا وہ بچی کون تھی؟ وہ بچی تم تھی۔ ختیجہ نے تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھر تم پر اتنا پیار نچھاور کیا کہ میں بھی یہ بھول گیا کہ تم میری بیٹی نہیں ہو بلکہ آپ ہی کی بیٹی ہو۔ تم جب بولنے لگی تو ختیجہ کو امی کہتی تھی اور اپنی سگی ماں کو پھوپھو۔ آپ ہی کی حالت کو سنبھلی تو میرے والدین ان کا رشتہ ڈھونڈنے لگے تھے۔ آپ ہی نے ایک لڑکے کا نام خود ہی لے دیا کہ میری شادی اس سے کروا دی جائے۔ اب انہیں میری ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تم اس لڑکے کی چھان بین کر کے مجھے بتاؤ۔ میں نے پتہ کیا تو وہ لڑکا فراڈیا نکلا تھا، اس لیے ابو نے آپ ہی سے کہہ دیا کہ میں تمہاری شادی اس جگہ نہیں کروں گا۔ ہمیں لگا آپ ہی سب کچھ سمجھ گئی ہیں، مگر ایک رات وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ہم پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی، یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ ابو تو اس غم کو برداشت نہ کر سکے اور خال کی حقیقی سے جا ملے۔ پیچھے مجھے اور تمہیں ختیجہ نہیں سنبھالا تھا، پھر میرے گھر بیٹی ہوئی اور پھر بیٹا، مگر اتنے سال گزر جانے کے باوجود میں آپ ہی کی غلطی کو بھول نہیں پایا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور میں تم سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت کرنے لگا تھا، مگر کبھی کبھار مجھے جب یہ خیال آتا کہ کہیں تم بھی اپنی ماں کے نقشے قدم پر نہ چل نکلو تو میرا جینا دوبر ہو جاتا تھا۔ اس لیے میں نے جلدی جلدی سے تمہارا رشتہ ڈھونڈا اور تمہاری شادی طے کر دی۔ لڑکے کی ماں تو کومے میں تھی، مگر دادی اور بہن تو موجود تھی نا، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو یہ شادی جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ مگر پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ جس دن تمہاری بارات تھی، لڑکے کی والدہ ٹھیک ہو کر بارات میں شامل ہونے کے لیے آ گئی تھی، اور تم جانتی ہو کیا وہ کون تھی؟ لڑکے کی ماں تو میری آپی اور تمہاری سگی والدہ تھی، یعنی وہ لڑکا محسن تمہارا بھائی تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا، اس لیے تم سے کہا کہ چھت پر آ کر میری بات سنو، اور پھر میں نے تمہیں چھت والے کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ صبح تک ختیجہ کو حقیقت بتا دوں گا، مگر پھر خیال آیا کہ میں نے تمہاری ماں کی شادی ہونے نہیں دی تھی، وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ اب تمہاری شادی بھی نہیں ہو سکی تھی تو کہیں تم بھی نہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی، اس لیے میں نے تمہیں یہیں پر قید رکھا۔ مگر تم یہ نہ سمجھنا کہ اپنی بہن کی بیٹی کو یہاں قید کر کے میں اپنی اولاد سے پیار کرتا رہوں۔ جس دن سے تمہیں یہاں بند کیا ہے میں نے نازیہ سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا ہے، تمہیں اس قید میں رکھا ہے تو نازیہ کے ساتھ بھی میں بہت سختی سے پیش آتا ہوں۔ آپ ہی جیسے ایک دم سے ہوش میں آئی تھی، وہ کہنے لگی ابو اگر میں گھر سے بھاگ جاتی تو بھی آپ کی عزت خاک میں مل جاتی، مگر آپ نے مجھے یہاں بند کر کے بھی تو اپنی عزت خاک میں ملا لی ہے۔ لوگ تو باتیں بناتے ہی ہوں گے نا کہ لائبہ گھر سے بھاگ گئی ہوگی، تبھی تو اس کی بارات خالی لوٹ گئی۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ فجر کی اذان فضا میں گونجنے لگی۔ ابو جلدی سے اٹھے اور بولے لائبہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، اب میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ کھل جائے۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی نہیں ابو، میں اپنی آپی پر یہ ظلم ہونے نہیں دوں گی، اس کی والدہ نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا میں اپنی آپی کو نہیں ملنے دوں گی۔ اللہ نے کبھی ایسے نہیں کیا، وہ تو ہمیشہ اس بندے کو ہی سزا دینے کا وعدہ کرتا ہے جس نے غلطی کی ہو، پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ ابو میری باتیں سن کر بہت بوکھلا گئے تھے، اس لیے وہ جلدی سے نیچے چلے گئے۔ میں آپی کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لے آئی تھی۔ ابو اتنے شرمندہ تھے کہ صبح سے نکلے رات گئے گھر واپس آئے تھے۔ تب ہم سب بہن بھائیوں نے عدالت لگائی تھی، امی جج تھی۔ ابو رو رو کر سب سے معافی مانگتے رہے، آپی نے ہی ابو کو معاف کرنے میں پہل کی تھی۔ پھر ہم سب پر بھی تو زور دیا تھا کہ ہم ابو کو معاف کر دیں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ابو نے آپی کو اجازت دے دی، وہ اپنی والدہ سے ملنے لگی تھی اور بہت جلد ان کی ایک بہت اچھی جگہ شادی ہونے والی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مشکل وقت کٹ گیا ہے، آگے خوشیاں ہی خوشیاں ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہاں آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔